بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ علی زیادہ صحت مند ہے، پارس کو سنبھال رہا ہے، اگرچہ شعوری طور پر سہارا نہیں دے رہا ہے مگر اس کا سہارا بن گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ ساری زندگی ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہیں گے۔ سونیا نے کہا ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ڈبل ہارس پاور بنا کر رکھیں گے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر فرش پر گر پڑے، دونوں ہنسنے لگیں، ایک ایک بچے کو اٹھا کر پیار کرنے لگیں۔ پھر سونیا نے خلا میں خواب زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ہم کتنے عرصے سے ایک گھر کا خواب دیکھتے آ رہے ہیں کہ کہیں اس دنیا کے کسی گوشے میں ایک چھوٹا سا گھر ہو، ہم سکون سے صرف ایک دن اور ایک رات گزار سکیں، وہاں ہمارے بچے ہوں جن کی شرارتوں پر ہم کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور ہو جایا کریں۔ بہت مدت کے بعد یہ خواب ایک ذرا پورا ہو رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وادی ہمارے خوابوں کا مسکن بن سکتی ہے یا نہیں۔ رسونتی نے چونک کر کہا مائی گوڈنس، ہم اپنے خوابوں کی ان ننھی تعبیروں کو دیکھنے میں پرائز کو بھول رہے ہیں، ابھی مجھے آلہ بی بی کے پاس پہنچنا ہے۔ اس نے خادمہ کو آواز دی، پھر کہا بچوں کو لے جاؤ۔ دو عورتیں دونوں کو لے گئیں۔ سونیا نے کہا تھوڑی دیر پہلے سپر ماسٹر سے گفتگو ہو چکی ہے، یہ پہلا سپر ماسٹر ہے جس کے دماغ میں فرحاد پہنچ سکتے ہیں، کیا تم پہنچ سکتی ہو؟ میں نے اس کی آواز نہیں سنی، کبھی فرحاد کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچ جاؤں گی۔ جب میں ٹرانسمیٹر پر گفتگو کر رہی تھی تو تم خیال خوانی میں مصروف تھی، اس لیے میں نے مخاطب نہیں کیا۔ وہ خود کو سپر ماسٹر کہہ رہا تھا، میں تصدیق کرنا چاہتی تھی، پھر سوچا جب فرحاد اس کے دماغ میں پہنچ ہی جاتے ہیں تو تمہیں کیوں ڈسٹرب کیا جائے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا سپر ماسٹر نے بھی ہم سے سب کو اپنے ملک میں خیر سگالی دورے کی دعوت دی ہوگی۔ ہاں، سب کے سب ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں، ہر ایک کی کوشش یہی ہے کہ خود کو ہمارا جانثار دوست ثابت کرنے میں سبقت لے جائے۔ اسی وقت ٹرانسمیٹر سے اشارہ موصول ہونے لگا، سونیا نے اسے آپریٹ کیا، اتنے میں دوسرے ٹرانسمیٹر سے بھی اشارہ موصول ہونے لگا۔ وہاں ایک بڑی سی میز پر کئی ٹرانسمیٹر رکھے ہوئے تھے، جتنے ہیلی کاپٹر آئے تھے، جتنے ممالک اور خطرناک تنظیموں نے اپنے اپنے سامان کا بنڈل پھینکا تھا، ان میں سے ہر بنڈل میں ایک ایک ٹرانسمیٹر ضرور تھا۔ سب کی خواہش یہی تھی کہ سونیا اور رسونتی ٹرانسمیٹر کے ذریعے ان سے رابطہ قائم کریں، اور کل سے یہی ہوتا آ رہا تھا۔ اس نے دوسرے ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کرتے ہوئے کہا میں رسونتی بول رہی ہوں، آپ 5 منٹ کے بعد رابطہ قائم کریں، سونیا مصروف ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا مادام ہم آپ سے ہی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، پلیز۔ گفتگو صرف سونیا سے ہو سکتی ہے مگر 5 منٹ کے بعد۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا، پھر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ وہاں بیٹھنے کے لیے تو نہ آرام دہ صوفہ تھا اور نہ ہی پلنگ، لکڑیوں سے بنائی ہوئی بے ڈھنگی چارپائیاں اور کرسیاں تھیں۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی، پھر خیال خوانی کے ذریعے آلہ بی بی کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس نے سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی کہا میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، کہاں رہ گئے تھے؟ رہ گئی تھی، وہ چونک کر بولی اوہ تم رسونتی ہو؟ ہاں، فرحاد نے سونے سے پہلے کہا تھا کہ تم سے رابطہ قائم کروں، کچھ اپنی سناؤں کچھ تمہاری سنوں۔ پہلے اپنی سناؤ، وادی میں کیا پریشانی تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، زندگی پہلی بار ایک پرسکون جگہ نصیب ہوئی ہے، لیکن مصروفیات بے پناہ ہیں، ان سے نجات ملے تو کچھ بات بنے۔ بیچاری سونیا نے میری تمام ذمہ داریاں اپنے سار لے لی ہیں، فکر نہ کرو میں پہنچنے والی ہوں، تمہاری ذمہ داریاں برائے نام رہ جائیں گی، تم صرف بچوں کو سنبھال لو گی یا پھر خیال خوانی کے ذریعے وادی میں سازشیں کرنے والوں کو بے نقاب کرتی رہو گی۔ تم نے جس ڈمی فرحاد کو یہودیوں کے ہتھے چڑھایا تھا وہ ہمارے کام آ رہا ہے۔ اس نے ڈمی فرحاد اور بلیک شیڈو کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ آلہ بی بی نے کہا یہ تم نے اچھا کیا، اب وہ فرحاد کا رول ادا کرتا رہے گا اور یہودی خوش فہمی میں مبتلا رہیں گے، بلکہ ان کے ذریعے تم تمام خطرناک تنظیمیں اور دوسرے ممالک بھی فرحاد کو یہودیوں کے زیر اثر سمجھتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، وہ کیا؟ دشمن ایسے نادان بھی نہیں ہوتے، وہ بڑی دور تک سوچتے ہیں۔ یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ رسونتی، سونیا اور آلہ بی بی وغیرہ جب وادی میں ایک علیحدہ مملکت قائم کرنے کی ابتدا کر رہی ہیں تو فرحاد یہودیوں کے پاس کیوں ہے؟ میں ابھی سونیا سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہوئی، پھر دوسرے کمرے میں جا کر سونیا سے پوچھا، اس کے بعد اپنے کمرے میں آ کر خیال خوانی کی پرواز کی۔ آلہ بی بی کے پاس پہنچ کر بولی ہمارا پہلا مقصد مرجانہ اور بلبا کو وہاں سے نکال کر
وادی کاف میں پہنچانا ہے۔ ربیہ اسفند یار نے تنظیمی عمل اور ریموٹ کنٹرول سسٹم کے ذریعے ان کے ہیلی کاپٹر کو واپس بلا لیا تھا۔ کوئی نئی چال چلنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی ہم نے ڈمی فرہاد کے ذریعے انہیں خوش فہمی میں مبتلا کر دیا۔ اس طرح مرجانہ اور بلبہ آج شام تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ آلا بی بی نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈمی فرہاد والا کھیل عارضی ہے، زیادہ عرصے تک نہیں چلے گا۔ سونیا کہتی ہے، جب ڈمی فرہاد کے سلسلے میں ہمارا کھیل بگڑتا نظر آئے گا تو ہم اسے اسرائیل حدود سے نکال کر کہیں دوسری جگہ بٹھا دیں گے تاکہ فرہاد کو شکار کرنے والے اس کے پیچھے گھومتے رہیں۔ اس وقت تک کوئی معقول تدبیر سوچ لی جائے گی۔ فی الحال ہم مرجانہ اور بلبہ کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ میں وادی میں آ کر سونیا سے تفصیلی گفتگو کروں گی۔ سباتا کے متعلق بتاؤ، وہ فرہاد کی تلاش میں ہے، اسے ساتھ لے کر وادی میں جانا چاہتی ہے، تنہا نہیں جائے گی۔ میں نے اس سے کہا ہے فرہاد بیدار ہوں گے تو اس کا پیغام پہنچا دوں گی۔ پتہ نہیں یہ تمہارے فرہاد صاحب کیا کرتے پھر رہے ہیں، تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کی مصروفیات کو سمجھ سکتی ہو۔ بڑی مشکل ہے، جب سے انہوں نے سگریٹ چھوڑی ہے ان کی سانسوں میں توانائی پیدا ہو گئی ہے، وہ سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ میں محسوس کر لیتے ہیں۔ میں چپکے سے جانا چاہوں گی تو وہ میری موجودگی کو سمجھ لیں گے، اسی لیے ان کی ذاتی مصروفیات یا چور خیالات کو پڑھ نہیں سکتی۔ بہرحال میں نے اپنی اور سونیا کی مصروفیات کے متعلق تمہیں بتا دیا، اب میں سنوں گی تم سناؤ گی۔ فرہاد نے مجھ سے کہا تھا میں کم از کم 50 ایسے افراد کا انتخاب کروں جو ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان ہوں، ایک پلاسٹک سرجری کرنے والا ہو تاکہ سونیا اپنے اصل روپ میں آ سکے۔ یہ 50 افراد وادی کاف میں رہیں گے۔ یہ کب تک وہاں سے روانہ ہوں گے؟ روانگی تو بہت پہلے ہو جاتی، لیکن فرانسیسی حکومت بھی وادی کاف کے سلسلے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ ہمارے ادارے کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جناب شیخ الفارس غلام حسین البرکی نے یہاں کے حکام کے سامنے یہ وضاحت کر دی ہے کہ وادی میں کسی بھی ملک کے 5 نمائندے آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، لہذا یہاں کی حکومت کے بھی 5 نمائندے ہمارے ساتھ وہاں پہنچیں گے۔ ہمارے وقت کے مطابق دوپہر کے 3 بجے سے یکے بعد دیگرے 15 ہیلی کاپٹر وہاں پہنچتے رہیں گے، کیونکہ 75 افراد ہیں۔ ان کے علاوہ دواؤں، سرب مہر، ڈبوں کے کھانوں، کپڑوں اور کمبلوں کا اچھا خاصا ذخیرہ بھی آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے سراغر سانوں کی ایک ٹیم ترتیب دی ہے۔ اس ٹیم میں 25 افراد ہیں، جن میں 4 طالبات ہیں، 7 طلباء ہیں اور 12 عمر رسیدہ جہاں دیدہ جاسوس ہیں جو بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کئی مہمات میں نمایاں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ قومی نے برما میں کمیونسٹ گریلوں کے درمیان رہ کر کافی تجربہ حاصل کیا ہے۔ ہم نے اسے بابا صاحب کے ادارے سے پہلی بار گینگ لیڈر بنا کر بھیجا ہے، چونکہ یہ اس کا پہلا موقع ہے، لہذا اس کی رہنمائی کے لیے ماسٹر واٹسو روکی کو مقرر کیا گیا ہے۔ رسونتی نے پوچھا، تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پومی اور ماسٹر واٹسو روکی کی یہ ٹیم وہاں سے روانہ ہو چکی ہے۔ ہاں، وہ ہر اس مقام پر رہیں گے جہاں سے کوئی راستہ وادی کی طرف جاتا ہے۔ وہاں غیر ملکی جاسوس اور خطرناک تنظیموں کے افراد نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہوں گے، یہ لوگ ان کا محاسبہ کریں گے۔ اس ٹیم کے کسی فرد کے پاس کوئی ٹرانسمیٹر یا ہتھیار وغیرہ نہیں ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھنا بھی لازمی ہے۔ اس کے لیے تمہاری یا فرہاد کی ٹیلی پیتھی ضروری ہے۔ اب تم دونوں فیصلہ کرو کون اس ٹیم سے رابطہ رکھے گا۔ میں اس سلسلے میں فرہاد سے بات کروں گی۔ تم کب تک آ رہی ہو؟ میں کل تک پہنچ جاؤں گی، آنٹی سائرہ کو ساتھ لاؤں گی۔ پتہ نہیں وادی کاف کے نئی مملکت کے سلسلے میں کیسے حالات پیش آئیں گے۔ تم اور فرہاد 2 اہم ستون ہو۔ ٹیلی پیتھی کے بغیر نئی مملکت کا قیام ممکن نہیں ہے، لیکن جب بھی یہ مملکت قائم ہوگی تو ٹاٹر غلبہ کی بہو ہونے کے ناطے اصولاً مرجانہ وہاں کی ملکہ ہوگی۔ اگر آنٹی سائرہ یہاں رہیں گی تو دشمن کسی بھی وقت انہیں اغوا کر کے ہماری کمزوری بنا سکتے ہیں۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، اس لیے میں انہیں ضرور لاؤں گی۔ یہ تم نے بہت دور کی سوچی ہے، آنٹی سائرہ کی یہاں ضرور آنا چاہیے۔ وہ آلا بی بی سے رخصت ہو کر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہوئی، پھر سوچنے لگی کوئی رہ تو نہیں گیا۔ سبھی سے رابطہ قائم ہو چکا تھا اور ایک دوسرے کے حالات معلوم ہو چکے تھے۔ اسی دوران وہ 3 بار کرسٹوفر میکی کی نیگرو ملازمہ اپڈما کے دماغ میں اور اس انگریز لیڈی سیکٹری کے دماغ میں پہنچتی رہی تھی اور یہ معلوم کرتی رہی تھی کہ فرہاد خیریت سے ہے اور وہ بند کمرے میں آرام سے سو رہا ہے، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ حدیقہ کے پاس نہیں پہنچ سکتی تھی، اسے لیلا کا خیال آیا۔ وہ اس کے دماغ میں پہنچی تو یہ وہی وقت تھا جب لیلا گہری نیند میں ڈوبی خواب میں مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کے خواب میں رسونتی بھی چلی آئی۔ پھر اس کے بعد دشمن مقفل دروازے کو کھول کر اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے ہی ایک مرحلے پر رسونتی نے مجھے نیند سے جگا دیا تھا اور اب میں جاگ رہا تھا اور بھاگ رہا تھا۔
کرسٹوفر میکی کی تمام اہم دستاویزات اور اس سے الگ رکھنے والی تمام چیزوں کو سمیٹ کر ایک بیگ میں رکھ لیا تھا اور میکی کی کار لے کر بیروت کی انجان سڑکوں پر بھاگ رہا تھا۔ کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں کچھ دیر اطمینان سے رہ کر ایسی تدبیر سوچ سکوں جس پر عمل کرنے کے بعد اپنے کرسٹوفر میکی کی حیثیت برقرار رکھ سکوں۔ میں فی الحال ڈاکٹر ولیم بروک اور اس کے تمام اہم ماتحتوں سے جتنی دور نکل جاتا اتنا ہی زیادہ مجھے سوچنے سمجھنے کی مہلت مل سکتی تھی۔ اس کے لیے چاہتا تھا کہ بیروت شہر سے نکل کر کسی دور دراز کے قصبے میں یا ہائی وے کی کسی سرائے میں قیام کروں۔ مشکل یہ تھی کہ بیروت کی شاہراہیں میرے لیے اجنبی تھیں۔ میں اس شہر کا نقشہ ساتھ رکھنا بھول گیا تھا۔ مجھے شہر سے باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک شاہراہ سے دوسری شاہراہ پر گاڑی دوڑا رہا تھا، مختلف شاہراہوں میں بھٹک رہا تھا۔ کوئی راستہ تو مجھے شہر سے باہر لے جا سکتا تھا۔ شاید میں باہر جانے کے راستے سے بھٹک کر پھر پرانے راستے کی طرف لوٹ آتا تھا۔ اسی وجہ سے باہر نکل نہیں پا رہا تھا۔ میں نے ایک پیٹرول پمپ پہ پہنچ کر کار کی ٹینکی فل کرائی، پیٹرول کا بل ادا کرتے ہوئے پوچھا، ڈیمور جانے کے کون سا راستہ ہے؟ اس نے سامنے والی شاہراہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ ادھر جنوب کی طرف چلے جائیں۔ میں ادھر چل پڑا۔ اب اپنے مسئلے پر غور کرنے اور اس کا حل تلاش کرنے سے پہلے لیلا کے متعلق معلوم کرنا ضروری تھا کہ وہ دشمنوں سے کس طرح نمٹ رہی ہے۔ مجھے منزل کی فکر نہیں تھی، راستہ معلوم ہو چکا تھا، اس لیے ڈرائیو کرتا ہوا اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اسے اپنے اڈے پر لانے والا اسحاق رابن سبز باغ دکھا رہا تھا، طرح طرح کا لالچ دے رہا تھا کہ اگر وہ گولڈن ریکٹ سے تعاون کرے گی تو دنیا کے کئی ممالک میں اس کا بینک بیلنس ہوگا، وہ جہاں جائے گی عیش کرے گی، اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ جس چیز کا مطالبہ کرے گی گولڈن ریکٹ والے فوراً اسے پورا کریں گے۔ لیلا اس کی باتیں سن رہی تھی اور یوں خوشی کا اظہار کر رہی تھی جیسے متاثر ہو رہی ہو اور اس کی باتوں میں آ کر اب سمجھ کرنے ہی والی ہو۔ اسحاق رابن نے پوچھا، اب اپنا فیصلہ؟ تمہاری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ابھی تم نے کہا ہے کہ میں سمجھوتے پر راضی نہ ہوئی تو اسرائیلی حکام کے ذریعے مجھے تعاون کرنے پر مجبور کر سکتے ہو۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو پھر مجھے شیشے میں اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں میری خوشامد کر رہے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، جب ایک ملک دوسرے ملک سے محاذ آرائی کرتا ہے تو وہ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑتا، سیاسی چالوں سے بھی لڑتا ہے، اور آج کی دنیا میں بہت بڑی چال منشیات ہے۔ تمہارے اسرائیلی حکام فلسطینی مسلمانوں میں منشیات کا زہر پھیلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ اسرائیل سے لے کر لبنان تک جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں سکون بخش ادویات سے لے کر چرس، کوکین اور ماری جوانا جیسے نشے کو پھیلانے کے لیے وہ ہر طرح ہمیں سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ ان دنوں شاد و نادر ہی ہیروین کا نام سنا جاتا تھا۔ لیلا نے پوچھا، میری حکومت کا تعاون کافی نہیں ہے؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، تمہاری حکومت کا معاملہ حکومت کے ساتھ ہے، اس سے ہٹ کر ہماری تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ یہ تو مانتی ہو کہ ہر ملک، ہر قوم میں گنڈے، بدماش، بدکماش لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری قوم میں بھی چور، نشے باز اور قاتل لازمی ہوتے ہیں۔ ہم انہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے، یہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ پھر ان کے منشیات کو کیوں نہ پھیلائیں؟ یعنی تم یہودی ہو کر مجھ جیسی یہودی لڑکی سے توقع کرتے ہو کہ اپنی ہی قوم میں یہ زہر پھیلاؤں گی؟ نفع خوروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی ملک نہیں ہوتا، وہ ہر مذہب میں گھس کر ہر ملک کی سرحد پار کر کے اپنا نفع حاصل کرتے ہیں، اور میں تو سیدھے سادے یہودیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف بدگماش لوگ زیر بحث ہیں۔ تم ان میں تو یہ زہر پھیلا سکتی ہو۔ وہ تائید میں سر ہلا کر بولی، تمہاری بات سمجھ میں آ گئی، یعنی ہماری قوم میں جو لوگ بدگماش ہیں، تھوڑے بہت نشے کے عادی ہیں، جوا کھیلتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، وہ تو بدماش لازمی رہیں گے، پھر ان سے منافع کیوں نہ حاصل کیا جائے؟ وہ چٹکی بجا کر بولا، ہیئر از دی پوائنٹ، میں یہی نقطہ سمجھانا چاہتا تھا، تم واقعی سمجھدار ہو مسٹر رابن، میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن اپنے ملک سے پہلے بار یہاں کارکردگی دکھانے آئی ہوں۔ اگر میرے ریکارڈ میں کسی کارنامے کا اضافہ نہ ہوا تو میری ترقی رک جائے گی، دوبارہ مجھے ملک سے باہر آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر تم کوئی کارنامہ انجام دینا چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ ذرا ٹھہرو، ابھی تمہاری بات کا جواب دوں گا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، مس گائیڈ سے رابطہ قائم
قائم ہوا۔ اسی وقت رابن نے کہا، باز کو یہ خوشخبری سنا دو کہ مس سارا آئزک ہر طرح سے تعاون کرنا چاہتی ہیں، لیکن ایک شرط ہے، وہ اسرائیلی حکام کو خوش کرنے کے لیے کوئی کارنامہ انجام دینا چاہتی ہیں۔ کیا اس سلسلے میں ہم مس سارا آئزک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ مس گائیڈ نے کہا، میں باس سے بات کرنے کے بعد جواب دوں گی، انتظار کرو۔ اس نے ریسیور رکھ کر انٹرکام کے ذریعے ڈاکٹر ولیم بروک سے رابطہ قائم کیا، پھر اسے اسحاق، رابن اور سارا آئزک کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر بعد مس گائیڈ کے دفتری کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کے سامنے میز کے دوسری طرف ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ہم سارا آئزک کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری احسان مند رہے گی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ سارا آئزک پر کس طرح احسان کیا جا سکتا ہے۔ مس گائیڈ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کرتے ہوئے اسحاق رابن کو وہی بات بتائی۔ اسحاق رابن سنتا رہا، پھر اس نے ریسیور رکھ کر لیلا کو دیکھتے ہوئے کہا، تم کرسٹوفر میکی کو اچھی طرح جانتی ہو؟ لیلا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، تم اس کے متعلق کیوں سوال کر رہے ہو؟ ہمارے آدمیوں کی رپورٹ ہے کہ تم پچھلے دن اس کے ساتھ ایک ہوٹل میں دیکھی گئی، پھر کل رات اس کے بنگلے میں گئی تھی۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی پرسنل لائف کو بھی جانتی ہو۔ کسی حد تک جانتی ہوں، سنا ہے وہ بے حد پر اسرار سرگرمیوں میں ملوث رہتا ہے۔ اسمگلنگ اس کا دھندا ہے، لیکن وہ کبھی گرفت میں نہیں آتا۔ میں نے سوچا اگر میں اس کے قریب جاؤں گی تو شاید اس کے بید کو پا سکوں، لیکن کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ اب کامیابی ہوگی۔ کیا تم اس کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ اس کے خلاف ثبوت ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں کوئی ثبوت نہیں ہے، وقت آنے پر ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہم تمہیں اتنے مواقع، اتنی آسانیاں فراہم کریں گے کہ تم اسے پوری طرح بے نقاب کر سکو گی۔ اس کے بے نقاب ہونے کے بعد یہودی حکام تمہیں سیکرٹ سروس کی آنکھ کا تارا سمجھنے لگیں گے۔ کیا اس سے بڑی کامیابی کی توقع کر سکتی ہو؟ وہ خوش ہو کر اپنی کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے بولی، مجھے فوراً بتاؤ میں اسے کس طرح بے نقاب کر سکتی ہوں۔ غور سے سنو، ان دنوں بیروت میں جو کرسٹوفر میکی ہے، وہ جس سے تم مل چکی ہو، وہ کرسٹوفر میکی نہیں، ایک بہروپیہ ہے۔ یہ بات لیلا جانتی تھی کہ میں پاکستانی میکی ہوں۔ اس کے باوجود اس نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، کیا واقعی؟ ہاں، تمہیں معلوم ہوگا کہ کرسٹوفر میکی ماہر نجوم تھا اور ہمیشہ درست پیش گوئیاں کرتا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے، اگر زندہ بچ جائے گا تو پھر طبعی موت مرے گا۔ ہاں، میں نے یہ سنا تھا۔ اس رات میں نے اسے فون بھی کیا تھا، اس سے ملنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اتنا محتاط تھا کہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا، اور میں سمجھتی ہوں اس کی یہ احتیاط کام آئی، وہ اب بھی زندہ ہے۔ اسحاق نے ہنستے ہوئے کہا، یہی تو سارا چکر ہے، جسے تم زندہ سمجھ رہی ہو وہ کب کا مر چکا ہے۔ اپنی پیشن گوئی کے مطابق اس دنیا سے اٹھ چکا ہے، پتہ نہیں اس کی لاش کہاں لے جا کر پھینک دی گئی ہے۔ تو پھر یہ کون ہے جس سے میں ملتی رہی ہوں؟ میں نے کہا نا کہ ایک بہروپیہ ہے۔ اس کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پرسوں شام کو ایک اجنبی بزرگ جلیل القدر کے علاقے میں آیا۔ اس بزرگ کے متعلق تم کیا جانتی ہو؟ لیلا نے انکار میں سر ہلایا۔ اسحاق رابن نے کہا، وہ فلسطینی مجاہدین کی پشت پناہی کرتا ہے۔ مجاہدین جب بھی کسی مصیبت میں ہوں تو کیمپ سے نکل کر جلیل القدر کے علاقے میں قیام کرتے ہیں۔ اس طرح دشمن ان کی شناخت نہیں کر سکتے۔ جو مجاہدین چہروں کے ذریعے شناخت کر لیے جاتے ہیں، وہ بوڑھا انہیں چھپا کر رکھنے کے انتظامات بھی کرتا رہتا ہے۔ بہرحال اسی کے علاقے میں وہ اجنبی آیا تھا۔ وہاں اس نے اپنے چہرے کی مختصر سی پلاسٹک سرجری کرائی۔ کوئی انگریز پلاسٹک سرجری کا ماہر وہاں آیا تھا۔ اس نے حیرت انگیز طور پر اس کے چہرے کو تبدیل کیا اور اسے ہو بہو کرسٹوفر میکی بنا دیا۔ اس کا کمال یہ ہے کہ ابھی تک میکی کا رول ادا کر رہا ہے۔ ہم، تم اور کرسٹوفر میکی کے تمام شناسا اس سے دھوکہ کھا رہے ہیں، اس پر ایک ذرا شبہ نہیں کر رہے ہیں۔ لیلا نے کہا، یہ تو کہانی قصے کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، مانا کہ اس نے اپنا چہرہ تبدیل کر لیا ہے اور وہ ہو بہو کرسٹوفر میکی بن گیا ہے، لیکن اس کی چال ڈال، گفتگو کا انداز اور اس کے خفیہ راز جسے وہ یا اس کے قریب ترین شناسا جانتے ہیں، یہ موجودہ کرسٹوفر میکی جو بہروپیہ ہے کس طرح جانتا ہوگا؟ یہی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس بہروپیے کی جڑوں میں گھس کر معلوم کیا جائے تو بہت سے اہم انکشافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اجنبی کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اتنا پتا چلا ہے کہ پاکستان سے آیا ہے اور وہ بھی علم نجوم کا ماہر ہے، بلا کا قیافہ شناس ہے، بالکل سچی پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ لیلا اس کی باتیں سن رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کمبخت پاکستانی میکی مجھ سے جھوٹ کہہ رہا تھا کہ وہ کرسٹوفر میکی کا ہم شکل ہے، آخر بہروپیہ نکلا۔ وہ سوچ رہی تھی اگر اس نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے خود کو
تبدیل کیا ہے اور وہ کوئی دوسرا پاکستانی ہے تو مجھ سے کیوں چھپ رہا ہے، جبکہ اس حد تک بتا چکا تھا کہ وہ اصل میکی نہیں ہے۔ اگر وہ بتا دیتا کہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے چہرے کو تبدیل کیا ہے تو کیا میں شبہ کرتی کہ وہ فرہاد ہے؟ وہ پھر بے چینی سے پہلو بدلنے لگی، اس کے اندر اضطراب پیدا ہوا۔ ہاں وہی فرہاد ہے، انہوں نے سرجری والی بات اس لیے چھپائی ہے کہ مجھے ان پر شبہ نہ ہو، یعنی جس سے شبہ ہو سکتا تھا وہی بات چھپائی، باقی ساری باتیں بتا دی۔ کیا تم میکی کے متعلق سوچ رہی ہو؟ ہاں، کیا میں فون استعمال کر سکتی ہوں؟ بے شک، آج سے تم گولڈن ریکٹ کی اہم رکن ہو، یہاں کی ہر چیز استعمال کر سکتی ہو۔ وہ ریسیور اٹھا کر کرسٹوفر میکی کے بنگلے کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی میری لیڈی سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ لیلا نے کہا میکی کو فون دو، ایک بہت اہم اطلاع ہے۔ سوری، وہ موجود نہیں ہے۔ لیلا نے ذرا جھوٹ کہا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ موجود رہیں گے، مجھے اسی نمبر پر اطلاع دینا چاہیے۔ وہ آدھے گھنٹے پہلے یہاں سے گئے ہیں، کوئی ضروری پیغام ہے تو آپ نوٹ کرا سکتی ہیں، میں ان کی خاص سیکرٹری ہوں۔ پیغام صرف انہی تک پہنچتا ہے، کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا۔ مجھے افسوس ہے، میں یہ اطلاع صرف میکی کو دے سکتی ہوں۔ وہ کب تک واپس آئیں گے؟ وہ کبھی بتا کر نہیں جاتے۔ یہ تو بتا سکتی ہو کہ وہ اپنی گاڑی میں گئے ہیں یا ٹیکسی میں؟ اگر اپنی گاڑی میں گئے ہیں تو خود ڈرائیو کر رہے ہیں یا ڈرائیور ساتھ ہے؟ تم اتنی باتیں کیوں پوچھ رہی ہو؟ پلیز بتا دو، اگر تمہارا باس اپنی گاڑی میں گیا ہے تو زندہ واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اس گاڑی میں ٹائم بم رکھا ہوا ہے۔ کیا واقعی؟ لیڈی سیکرٹری کی تقریباً چیخ سنائی دی۔ لیلا نے کہا ریسیور نہ رکھنا، میری بات کا جواب دو، کیا وہ اپنی گاڑی میں گئے ہیں؟ ہاں، خود ڈرائیو کرتے ہوئے گئے ہیں۔ لیلا نے ریسیور رکھ دیا۔ اسحاق رابن اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی میں معلوم کرنا چاہتی تھی اس کے بنگلے میں اس وقت کتنے ملازم ہیں، لیکن تم نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ دوبارہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے مسکرا کر بولی میں نے سوال کیا اور اپنا جواب پا لیا، یہ بات تم نہیں سمجھو گے۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوا۔ لیلا نے کہا اس وقت کرسٹوفر میکی اپنے بنگلے میں نہیں ہے، اس بنگلے میں ایک لیڈی سیکرٹری، ایک نیگرو ملازمہ اور 2 ملازم ہیں، ان کے علاوہ ایک ڈرائیور ہے۔ لیلا نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسحاق رابن سے پوچھا میں یہاں سے کرسٹوفر میکی کے بنگلے تک کتنی دیر میں پہنچ سکتی ہوں؟ 45 منٹ میں۔ اس نے ریسیور سے ہاتھ ہٹا کر کہا 45 منٹ کے اندر ان 5 ملازموں کو اپنے قابو میں کر لیا جائے۔ بنگلے کے اندر جانے کا راستہ صاف ہونا چاہیے، میں ابھی اس کے بیڈ روم کی تلاشی لوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسحاق رابن نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تم بہت فاسٹ ہو، میں سمجھ گیا تم نے یہ سوال کیوں کیا کہ میکی خود کار ڈرائیو کرتا ہوا گیا ہے یا ڈرائیور ساتھ گیا ہے۔ اس سے پتا چل گیا کہ ملازموں میں ڈرائیور بھی شامل ہے، لیکن ابھی تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کیا یہاں تمہاری ٹیم موجود ہے؟ یہ میرے ذاتی معاملات ہیں، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تم لوگ مجھ سے تعاون چاہتے ہو، کیا یہ اس کا ثبوت نہیں ہے کہ میں تمہارے کام آنے کے لیے اسی لمحے سے میکی کے پیچھے پڑ گئی ہوں؟ بے شک ہمیں اس بات کی خوشی ہے، فوراً میرے لیے ٹیکسی منگوا دو۔ ٹیکسی کیوں؟ ہم تمہیں پہنچائیں گے۔ سوری، یہ میرا معاملہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ گولڈن ریکٹ کا کوئی فرد میرے ساتھ ہو، لیکن تم گولڈن ریکٹ کے لیے کام کر رہی ہو، پھر بھی جب میں تنہا ایک کارنامہ انجام دوں گی تو گولڈن ریکٹ میں بھی میرا ریکارڈ رہے گا، اور یہ ہمیشہ سے میرا ریکارڈ رہا ہے کہ کسی بھی مہم میں تنہا جاتی ہوں اور تنہا کامیاب ہو کر آتی ہوں۔ میری کامیابی صرف میرے نام ہوتی ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرتی۔ پلیز مجھے 45 منٹ میں وہاں پہنچنا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسحاق رابن کے ساتھ چلتے ہوئے اس اڈے سے باہر جانے لگی۔ اس کے دماغ میں ایک ہی کیڑا کلبلاتا رہتا تھا، اور وہ یہ کہ کسی طرح وہ میری عدم موجودگی میں کرسٹوفر میکی سے تعلق رکھنے والی تمام اہم چیزیں وہاں سے سمیٹ کر لے جائے۔ اب اس کے خیال کے مطابق اسے سنہرا موقع مل رہا تھا۔ پھر یہ بات تو دماغ میں گونج ہی رہی تھی کہ پاکستانی میکی نے پلاسٹک سرجری والی بات چھپائی اور نہ جانے کیا کچھ چھپاتا رہا ہے۔ آج صبح وہ مجھ سے دور ہو گئی تھی کہ فرہاد علی تیمور اب اس کے دماغ میں آ کر بالواسطہ رہنمائی کرنے لگا ہے، اور میں چونکہ فرہاد نہیں ہوں اس لیے مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن چند منطقی دلائل کے مطابق میں فرہاد نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ میرے قریب آنا چاہتی تھی، اس بار مجھے اچھی طرح ٹٹولنا اور میری جڑوں میں پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی اس بار میکی کا سامنا ہوا تو وہ پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ یہ تو میں دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی کے پیچھے پڑتی ہے تو اس کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرتی ہے، اور اس سے تعلق رکھنے والے اہم ثبوت حاصل کیے بغیر پیچھا نہیں چھوڑتی، کمبل بن جاتی ہے۔ میں کار ڈرائیو کرنے کے دوران دماغی طور پر حاضر تھا۔ لیلا کے دماغ میں اس طرح جاتا تھا کہ ڈرائیونگ کے وقت کوئی نقصان نہ پہنچے
پہنچے میں شہر سے باہر آ گیا تھا اور تیزی سے دوڑتی ہوئی کار کے سامنے اور اطراف سے گزرتے ہوئے مناظر دیکھتا جا رہا تھا۔ اسی وقت مجھے اپنے دماغ میں سوچ کی لہریں محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، ہاں رسونتی، میں سن رہا ہوں، میں خیریت معلوم کرنے آئی ہوں۔ ہماری نیند کے دوران میں نے جن لوگوں سے رابطہ قائم کیا اور جو معاملہ طے ہوئے اس کی رپورٹ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ کیا اس رپورٹ میں کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے لیے مجھے فوراً توجہ دینی پڑے گی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیلا خطرات میں گری ہوئی تھی تو میں نے نیند سے بیدار کیا، اور بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا تو تمہیں پہلے ہی بتا دیتی۔ جو کچھ بھی ہے اس سے میں سونیا اور آلا بی بی سے نمٹ سکتے ہیں۔ پھر یہ رپورٹ ابھی نہ سناؤ، میں دوسرے معاملے میں مصروف ہوں۔ ایک اور بات ہے، سباتا وادی میں واپس آنا نہیں چاہتی۔ وہ اپنے بابا سے یہ کہہ کر گئی تھی کہ تمہارے ساتھ ہی واپس آئے گی، اس لیے تمہاری تلاش میں بھٹکنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا ہے جب تم بیدار ہوگے تو تم سے اس کا ذکر کروں گی، تم ہی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرو گے۔ میں کسی وقت اس سے رابطہ قائم کروں گا اور پوچھوں گا اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تو میں عزت علی کے دماغ میں پہنچ رہا ہوں، تم چاہو تو وہاں پہنچو اور میری باتیں سنو۔ اس طرح تمہیں میری موجودہ مصروفیات کا علم بھی ہوتا رہے گا۔ میں نے ایک بستی کے قریب کار روک دی، وہاں کچھ دکانیں نظر آ رہی تھی۔ جس دکان کے سامنے میں نے گاڑی روکی وہاں ٹیلی فون تھا۔ میں اسی طرح گاڑی میں بیٹھا رہا اور عزت علی کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہیلو عزت بھائی۔ وہ پہلے تو چونکا، پھر مسکرا کر بولا، کون بابی آپ ہیں؟ ہاں میں بول رہی ہوں۔ ان دنوں گولڈن ریکٹ کا 7واں گولڈن مین ڈاکٹر ولیم بروک بیروت میں ہے۔ اس کے یہاں آنے سے پہلے ایسی ادویات کا ایک بھاری ذخیرہ یہاں پہنچا ہے جو بظاہر تو سکون بخش ادویات ہیں لیکن وہ نشہ کی انتہا کو پہنچاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پورے لبنان میں چرس، کوکین اور میری جوانا کے ذخیرے جہاں جہاں چھپا کر رکھے گئے ہیں، میں نے ان کا سراغ لگا لیا ہے۔ آپ ان تمام خفیہ اڈوں کے پتے نوٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ یہاں چھاپے ماریں گے یا میں ان کا محاسبہ کروں۔ نہیں بابی، آپ تو وادی کاف میں بے حد مصروف ہیں، یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں، میں فوراً ہی روانہ ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج رات تک بیروت پہنچ جاؤں گا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہاں آپریشن کے دوران سارا نامی ایک لڑکی سے آپ کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ یہ سارا کون ہے؟ پورا نام سارا آئزک ہے۔ اس کا تعلق اسرائیلی سیکرٹ سروس سے ہے۔ بہت تیز ترار، ذہین اور بہترین فائٹر ہے، لیکن اس قدر پر اسرار ہے کہ اسرائیلی حکام اور سیکرٹ سروس والے بھی اس کی اصلیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ دراصل یہ ایک مسلمان لڑکی ہے، اس کا نام لیلا ثانی ہے، دوہری زندگی گزار رہی ہے۔ یہ مسلمان اور یہودی دونوں کو پسند کرتی ہے۔ دونوں قوموں میں شیطان ہو تو ان کی دشمن، دونوں قوموں میں انسان ہو تو ان کی دوست بن جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں اس سے آپ کا ٹکراؤ ہو تو وہ آپ سے دشمنی بھول جائے، آپ سے سراغر ثانی کے ایسے گر سیکھے جو اتنی کم سنی میں لڑکیاں سیکھ نہیں پاتی۔ آپ اطمینان رکھیں، میں لیلا سے ایک باپ اور استاد کی طرح پیش آؤں گا۔ میں نے منشیات کے خفیہ اڈوں کے جو پتے کاغذ میں لکھ رکھے تھے انہیں دیکھ دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر عزت علی ان پتوں کو نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ آخر اس نے کہا، ایران، ترکی، بلغاریہ اور روس کی جنوبی سرحدوں سے انٹرپول کی ہائی کمان نے اطلاع دی ہے کہ وادی کاف کے اطراف باندھ باندھ کے سراغر سانوں اور مسلح گوریلا ٹائپ کے لوگوں کی بھیڑ لگتی جا رہی ہے۔ وہ سب آپ کو گھیر رہے ہیں، وہاں بھی آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، میں یہاں خیریت سے ہوں۔ سونیا میرے ساتھ ہے اور ٹاٹر غلبہ کے قبیلے والے کسی سے کمزور نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جدید ہتھیار نہیں ہے لیکن ٹیلی پیتھی روایتی ہتھیاروں پر باری ہے۔ اس کے علاوہ 2-4 روز میں ہمارے پاس اتنے ہتھیار پہنچ جائیں گے جس کی توقع ہم خود نہیں کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے ممالک ہمیں ہر طرح کی امداد دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں چاہتا ہوں جب لبنان آ ہی رہا ہوں تو کیوں نہ گولڈن ریکٹ والوں کو اچھا سبق سکھانے کے بعد آپ کی طرف چلا آؤں۔ میرا مطلب ہے وادی کاف تو نہیں آؤں گا لیکن اس کے اطراف ایک چکر ضرور لگاؤں گا اور میلہ لگانے والے دشمنوں میں ہلچل پیدا کر دوں گا۔ آپ آنا ہی چاہتے ہیں تو میں آپ کا تعارف اپنی ایک سراغر سان ٹیم سے کراؤں گی۔ یہ ٹیم بابا صاحب کے ادارے سے روانہ ہو چکی ہے اور وادی کاف کے اطراف پہنچنے ہی والی ہے۔ پھر تو ذرا لمبی چھٹی میں آؤں گا تاکہ آپ کی سراغر سان ٹیم کے زیادہ سے زیادہ کام آ سکوں۔ میں نے اس سے رخصت ہو کر رسونتی سے کہا، اب تمہیں وادی میں حاضر رہنا چاہیے، میں یہاں سے فرصت پاتے ہی تمہارے پاس پہنچوں گا۔ میں گاڑی سے اتر کر اس دکان میں آیا، وہاں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ دکاندار کی اجازت سے میں نے ریسیور اٹھایا۔ اس دوران لیلا کے دماغ میں جھانک کر دیکھتا رہا۔ وہ میری خوابگاہ میں پہنچ گئی تھی۔ میرے 5 ملازموں کو کچھ انجانے لوگوں نے اپنے قابو
میں کر رکھا تھا۔ ادھر وہ آہنی سیب کو کھول چکی تھی، اس کے اندر رکھی ہوئی کچھ چیزوں کو نکال کر دیکھ رہی تھی، سمجھ رہی تھی اور پھر مایوس ہو رہی تھی کیونکہ تمام اہم چیزیں میں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ اچانک ہی اچھل پڑی، پلٹ کر دیکھا فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ چور کے دل میں چور ہوتا ہے، اسے یوں لگا جیسے کرسٹوفر میکی اس کے سر پر پہنچ گیا ہو۔ اس نے گھور کر ٹیلی فون کو دیکھا، گھنٹی بج رہی تھی۔ پھر اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ جانتی تھی یہاں کے تمام ملازمین کو قابو میں کیا گیا ہے، کوئی ادھر نہیں آئے گا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی، پھر کچھ سوچ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا، کان سے لگا کر سنا۔ میں نے ہیلو کہہ کر لیڈی سیکرٹری کو مخاطب کیا۔ وہ فون پر میری آواز کو پہچان رہی تھی، مزید ایک بار آواز سن کر یقین کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا تم خاموش کیوں ہو، جواب کیوں نہیں دیتی؟ میں تمہاری سیکرٹری نہیں ہوں، آواز پہچان سکتے ہو تو پہچان لو۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا ہو تم پھر میرے کمرے میں پہنچ گئی ہو، آخر کیا بلا ہو 24 گھنٹے میرے بنگلے کی نگرانی کرتی ہو، جب بھی میں غیر حاضر ہوتا ہوں وہاں پہنچ جاتی ہو، آخر کب میرا پیچھا چھوڑو گی؟ اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ تم نے کرسٹوفر میکی کی تمام اہم چیزیں سیف سے نکال کر کہاں چھپائی ہیں؟ اچھا تو تم وہ آہنی سیف کھول چکی ہو؟ ہاں، میں تم سے چند سوالوں کے جواب چاہتی ہوں۔ جب اسے کھول چکی ہو تو وہاں ایک چھوٹا ٹرانسمیٹر ملے گا، میں ریسیور رکھ رہا ہوں، ابھی 1 منٹ کے اندر تم سے ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کروں گا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ دکان کا مالک دور بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے ڈیش بورڈ کے ایک نچلے بٹن کو پش کیا، اس کے ساتھ ہی بورڈ کا ایک مختصر سا حصہ کھل گیا۔ میں نے دوسرے بٹن کو دبایا تو ایک ٹرانسمیٹر باہر آ گیا، میں نے اسے آپریٹ کیا۔ ذرا سی دیر میں رابطہ قائم ہوتے ہی میں نے کہا ہیلو میکی اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے لیلا کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا تم کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ تم نے مجھ سے پلاسٹک سرجری والی بات کیوں چھپائی؟ کیسی پلاسٹک سرجری؟ انجان نہ بنو، تم نے چہرے پر پلاسٹک سرجری کرائی، تم کرسٹوفر میکی کے ہمشکل نہیں ہو، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا یعنی تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ یہ میرا اپنا اصلی چہرہ نہیں ہے؟ ہاں، تمہارا اصلی چہرہ نہیں ہے، تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو اور بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ مس سارا آئزک، اگر تم اس طرح سراغر ثانی کرتی رہی تو عورتوں کو بدنام کر دو گی، یہ ثابت کرو گی کہ عورت جاسوس بن ہی نہیں سکتی۔ تم خواہ کچھ کہہ لو، مجھے ملنے والی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی۔ کیسی احمقانہ باتیں کر رہی ہو؟ تم کہاں چھپے ہوئے ہو؟ سامنے آؤ، میں ثابت کر دوں گی۔ میں سامنے آؤں گا مگر ایک شرط پر، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ اگر تم میرے چہرے پر پلاسٹک سرجری ثابت نہ کر سکی اور یہی میرا اصل چہرہ ثابت ہوا تو تم میری ہو جاؤ گی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اگر بکواس ہے تو میں تمہیں اپنے قریب پھٹکنے بھی نہیں دوں گا، دوسری صورت میں اپنا چہرہ تو کیا اپنا دل بھی کھول کر رکھ دوں گا۔ مجھ سے دل کی باتیں نہ کرو، جب دشمن تمہارے سر پر پہنچ جائیں گے تو وہ تمہارے چہرے کو نوچ کھسوٹ کر بے نقاب کر دیں گے۔ تم کس دشمن کی بات کر رہی ہو؟ گولڈن ریکٹ والے تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں، میں نے یہ معلومات انہی لوگوں سے حاصل کی ہے۔ یہ درست ہے کہ تم پاکستان سے آئے ہو، یہاں آ کر تم کسی بزرگ جلیل القدر کے علاقے میں پہنچے تھے، وہاں کسی انگریز نے تمہارے پلاسٹک سرجری کی، پھر تم اسی رات کرسٹوفر میکی کی جگہ لے کر اب تک اس کا رول ادا کر رہے ہو۔ تمہیں یہ کہانی کس نے سنائی؟ گولڈن ریکٹ کا ایک اہم شخص ہے، اس شخص کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ جیسے بھی معلوم ہوئی، تم بتاؤ کیا یہ غلط ہے؟ صرف ایک بات غلط ہے، وہ یہ کہ میرے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرائی گئی ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، بزرگ جلیل القدر کے علاقے میں گیا، وہیں پر میں نے اور مجاہدین نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب کرسٹوفر میکی اس رات اپنی متوقع موت کا انتظار کر رہا ہے تو اسے مر ہی جانا چاہیے اور مجھ جیسے ہم شکل کو اس کی جگہ لینا چاہیے۔ یوں بھی میں بہت عرصے سے اس کی جگہ لینا چاہتا تھا، اس رات موقع مل گیا اور اب میں اسی کا رول ادا کر رہا ہوں۔ یعنی تمہارے چہرے پر پلاسٹک سرجری نہیں کی گئی؟ بالکل نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ مسٹر ایزل ہارڈی کا بھی یہی دعویٰ تھا، اینٹی میک اپ کیمرہ بھی بے نقاب نہیں کر سکتا تھا۔ آج تمہارا بھی یہی دعویٰ ہے، تمہیں بھی اینٹی میک اپ کیمرہ بے نقاب نہیں کر سکتا۔ پلیز سچ سچ بتا دو، کیا تم فرحاد علی تیمور ہو؟ او خدایا، سمجھ میں نہیں آتا تم میرے پیچھے پڑ گئی ہو یا فرحاد کے؟ جب گھوم پھر کر مجھے فرحاد کہتی ہو تو پتہ چلتا ہے دراصل تمہیں فرحاد کی تلاش ہے، اور جب میں تمہاری محبت کی خاطر خود کو فرحاد تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں تو تم مجھے فرحاد سمجھنے سے انکار کر دیتی ہو۔ آخر میں کیا کروں؟ تم ایک بار مجھے فرحاد کہہ دو، میں ساری زندگی کے لیے اپنا یہی نام رکھ لوں گا۔ اب کیس لیلا کے عشق میں مجنوں
کہلانے لگا تو کیا میں تمہارے عشق میں فرہاد نہیں کہلا سکتا؟ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔